السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، اولیاء اللہ کی بہت بلند شان ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان اولیاء اللہ کی شان کو مختلف مقامات پر مختلف جگہ مختلف طریقے سے اظہار فرمایا۔ جیسا کہ ابھی انڈیا کے شہر ہے ایک صوبہ کرناٹک میں، اس میں ایک روڈ کی کٹنگ کی جا رہی تھی، کھدائی کی جا رہی تھی، تو اس کے دوران ایک مزار تھا۔ اس میں جب دیکھا، کھودا گیا تو دیکھا اندر مزار شریف ہے۔ جب مزار کی بھی کھدائی کر دی روڈ بناتے ہوئے، تو اس میں دیکھا کہ جو صاحب مزار ہے وہ بالکل صحیح سلامت تر و تازہ، کفن بھی، جسم بھی، شکل بھی، صورت بھی، داڑھی بھی، چہرہ بھی، سب چمک رہا ہے۔ جب دیکھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو پردہ فرمائے، تو تقریباً 300 سال گزر گئے۔ ان کا نام بیان کیا جا رہا ہے حضرت سید محمد شاہ قادری علیہ الرحمہ۔ قربان جائے، کیا اللہ والوں کی شان ہے کہ 300 سال ہو گئے دنیا سے پردہ کیے ہوئے، لیکن آج بھی قبر میں جانے کے بعد چہرہ بھی چمک رہا ہے، کفن بھی چمک رہا ہے، قبر بھی چمک رہی ہے، مزار بھی چمک رہا ہے، آج ان کا نام بھی چمک رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ سے انہوں نے تعلق قائم رکھا، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے دوست بن گئے۔ جو رب کے قریب پہنچ جائے، پھر کوئی برائی اس کے قریب نہیں آتی، پھر کوئی آفت اس کے قریب نہیں آتی، پھر عذاب قبر اس کے قریب نہیں آتا، کیونکہ وہ رب کے قریب ہو گیا۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم رب سے دور ہو گئے۔ جب ہم رب سے دور ہو گئے تو برائیاں ہمارے قریب ہو گئی، تو پریشانیاں ہمارے قریب ہو گئی، مصیبتیں ہمارے قریب ہو گئی۔ آج پھر ہم ہر طرح سے دنیا میں رہے تو دنیا بھی اچھی رہی، قبر میں جاتے ہیں تو قبر بھی اچھی رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلق اپنا توڑ لیا رب سے، اور جو رب سے تعلق جوڑنے والے تھے وہ دنیا میں رہے تب بھی ان کے وارے نہیں آ رہے۔ دنیا سے چلے جائے قبر میں تو قبر بھی چمک جاتی ہے، نور سے منور ہو جاتی ہے، کفن بھی چمک جاتا ہے، اور چہرہ بھی چمکتا رہتا ہے۔ حالانکہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے، اور اس کی عقل بھی دنگ ہے کہ ایسا کیسے کہ ایک قبر ہے، اور وہ قبر کہ جس میں نہ لائٹ ہے، نہ اے سی ہے، نہ برف ہے۔ یہاں تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس کو 6 گھنٹے رکھنا پڑے تو برف خانے میں رکھتے، ورنہ جسم گل جائے گا۔ لیکن قربان جائے، 300 سال کے بعد بھی جسم نہ گلے اور جسم سلامت رہے، یہ کیسے؟ کہا یہ عشق رسول ہوتا ہے تو ہوتا ہے، محبت رسول ہو تو یہ ہوتا ہے، ادب رسول ہو تو یہ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کیا ہو تو یہ ہوتا ہے۔ زندگی اگر گزارے بندہ رب کی اطاعت میں، فرما برداری میں، تو پھر یہ انعام ملتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو زندگی گزارے رب کی نافرمانی میں، بعض اللہ رب کی اٹھتا ہے صبح تو رب کی نافرمانی کر رہا ہے، رات ہے تو رب کی نافرمانی، اس کو کیا بھلائی ملے گی؟ تو زندگی بندہ ایسی نہ گزارے۔ زندگی تو مختصر ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن قبر میں جائیں گے تو قبر پھر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار۔ میرے آقا نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جو باغ میں سیر کر رہے ہوتے ہیں قبر میں، تو 300 سال اور 400 سال اور ہزاروں سال بھی گزر جائے تو تر و تازہ ہوتے ہیں اپنی قبر مبارک میں۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ غلام بنے بندہ سچا، بندہ بنے بندہ اللہ کا تو سچا، جس کے اندر سچائی آ جائے، اخلاص آ جائے، تو پھر وہ زندہ رہے تب بھی زندہ ہے، قبر میں جائے تب بھی زندہ ہے۔ اس کا جسم بتاتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو رب سے تعلق توڑ دے وہ زندہ رہے تو اس کا جسم بتاتا ہے یہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، وہ قبر میں چلے جائے تب بھی مردہ ہے، اس کی زندگی کسی کام کی نہیں۔ تو یہ زندگی لگا دے اللہ رسول کو راضی کرنے میں، اللہ رسول راضی ہو گئے تو قبر میں بھی وارے نیارے ہیں، حشر میں بھی وارے نیارے۔